جب وحی کا نور پہلی بار غار ہرا میں اترا تو ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 برس کے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اقرب ناسم نرنوئے علیوزن خلقے، اور اسی لمحے سے نبوت کا آغاز ہو گیا۔ وہ جو پہلے ایک خاموش اور تنہا عبادت گزار تھے، اب انسانیت کے سب سے بڑے معلم بننے جا رہے تھے۔ ابتدا میں اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ وہ پہلے خوش نصیب تھے جنہوں نے لبیک کہا۔ لیکن جیسے ہی دعوت حق کا دائرہ عام لوگوں تک پھیلنے لگا، مکہ کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دین پھیل گیا تو ان کے جھوٹے خداؤں، باطل رسموں اور ظلم و جبر کا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول کو حکم ملا کہ دین حق کو علی اعلان پھیلاؤ۔ اپنے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی آواز گونجی، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اب آپ نے فرمایا، تو پھر سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات سن کر ابو لہب نے سخت الفاظ کہے اور وہیں سے دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی۔ مکہ کے کافر سرداروں نے ہر طرح سے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ کبھی تان و تشنی، کبھی جسمانی اذیت، کبھی معاشرتی بائیکاٹ۔ حضرت بلال کو ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت آصر اور سما کو شہید کیا گیا۔ لیکن رسول اللہ اور آپ کے جانثاروں کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ دعوت چلتی رہی، دل بدلتے رہے اور ایمان والے بڑھتے گئے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کی، جہاں اپنے آسمانوں کا سفر کیا، انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی تھی کہ اے نبی، تم اکیلے نہیں ہو۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ پہلے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، پھر مدینہ کا۔ آخر کار خود نبی کریم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ یہ سفر صرف مکہ سے مدینہ کا نہیں تھا، بلکہ تاریکی سے روشنی کی طرف، ظلم سے عدل کی طرف اور مایوسی سے امید کی طرف ایک تاریخی قدم تھا۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔ مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور پھر ایک منظم اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈالی، جہاں عدل، مساوات اور رحمت کا راج ہو۔ اپنے مدینہ کے یہودی قبائل سے معاہدے کیے اور مدینے کو ایک پرامن معاشرہ بنایا۔ مگر قریش چین سے نہ بیٹھے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی۔ ہر مرکے میں کفار نے سازشیں کیں، مگر اللہ کے رسول نے صبر، حوصلے اور حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بدر میں فتح دی، احد میں سبق دیا اور خندق میں اللہ نے اپنی مدد نازل کی۔ آخر کار وہ وقت آیا جب صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ صلح بظاہر کمزور دکھائی دی، لیکن در حقیقت اس نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیں۔ اب رسول اللہ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت ایران، روم، حبشہ تک پہنچائی۔ پھر وہ دن آیا جب فتح مکہ ہوئی۔ رسول اللہ اپنے دشمنوں کے شہر میں فاتح بن کر داخل ہوئے، مگر سر جھکا ہوا تھا۔ نہ کوئی انتقام، نہ کوئی خون ریزی۔ فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا وہ عظیم اخلاق، وہ عظیم رحم، جو کسی فاتح کے بس کی بات نہیں۔ آخری خطبہ، عرفات کے میدان میں لاکھوں کا مجمع اور نبی کریم کی آواز گونجی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ وہی دین تھا جس کی شروعات ایک غار میں تنہائی سے ہوئی تھی اور اب دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا۔ اور پھر وقت آیا جب محبوب خدا اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مگر وہ مشن، وہ دعوت، وہ نور
جس کی شروعات اقرا سے ہوئی تھی، آج بھی دلوں کو جگا رہا ہے اور رہتی دنیا تک جگاتا رہے گا۔